کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. دوستوں نے بتانا شروع کیا کہ ایک دوست کا میں نے سنا تھا، وہ کہتا ہے تو قادیانی ہے، کہتا ہے تو قادیانی. اس نے تو ڈائریکٹ اس طرح کہہ دیا. میں کہتا صحابہ کے جو تمہارے بڑے ہیں نا، وہ ہمارے جو بڑے ہیں نا، ان کے تو کوئی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تو یہ بات کی نہیں کہ کون کس کے قدموں کی دھول ہے. تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے. مسجد میں بھی ایک دفعہ انجینئر صاحب پہ بہت پہلے ایک دفعہ کیس ہوا تھا، تو مولوی صاحب نے شکر ادا کیا تھا، اس پہ نا دعا بھی کروائی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ چلو اب تو خیر اچھی طرح ملتے جلتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شروع میں ابو کو شکایت لگا دی. ابو مجھے کہتے تو چھوڑ دے. کہتا کیا ہو جاتا ہے اگر چھوڑ بھی دے گا تو. میں نے کہا میں کیوں چھوڑ دوں. میں نے کہا تو پھر یہ آپ بتاتے کیوں نہیں لوگوں کو. کہتا پتہ سب کو ہے، کرتا کوئی بھی نہیں. میں نے کہا آپ نے بتایا بھی وہ لگا رہے تھے، کیا لگتا ہے وہ ٹھیک بات کر رہے غلط کر رہے تھے؟ ٹھیک کیا، ہم تو دعائیں کرتے تھے اللہ سے. الحمدللہ. کیونکہ نا ہمارے تو دوست آج پہلے چھوڑ کے چلے گئے، ہم پتہ نہیں ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بدلے اٹھاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام بچہ؟ محمد احسان. محمد احسان. جی. کہاں سے؟ کھانیوال سے. کھانیوال. ہاں جی. لمبا سفر. ہاں جی. کب سے شروع کیا سفر؟ کل آیا تھا میں ادھر نا، لالمو سے آیا تھا، ادھر چاچو کا گھر ہے تو پھر ادھر سے ادھر آیا ہوں. اکیلا ہے؟ ہاں جی. کیا گھر سے جو دین مسلک ملا کیا تھا، فرقہ کیا تھا؟ وہ جو نانا والی سائڈ تھے نا، وہ بریلوی تھے کٹر میلاد والے، صلاۃ والسلام والے. اور جو دادا والی سائڈ پہ ہے نا، وہ بریلوی تھے، وہ دیوبندی تھے تھوڑے، یعنی کہ مکس تھے. دیوبندی بریلوی مکس ہی ہیں. جو ہمارے گھر والے تھے وہ دیوبندی تھے سارے. اور آپس میں ان کا کوئی دینی طور پہ کوئی کٹر تو نہیں تھے؟ نہیں، لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ تھے اسٹونچ قسم کے. صحیح ہو گیا. والد صاحب جو تھے وہ دیوبندی تھے. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، نماز وغیرہ ماحول تھا دینی طور پہ تھوڑا؟ ہاں، نماز تو شروع سے ہی پڑھتے ہیں سارے گھر میں نا، نماز وغیرہ سارے پڑھتے ہیں. پھر انجینئر صاحب کو آپ کی لائف میں پہلی دفعہ کب آئے؟ انجینئر صاحب کو میں نے 2017 میں سنا تھا. تب نا مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے، بس میں نا ایسے سنتا ہوتا تھا، کیونکہ نا ریفرنس وغیرہ دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو ریفرنس والی چیزیں پسند آتی تھی شروع سے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کون سے مسلک کے ہیں یہ. لیکن پھر نا دوستوں نے بتانا شروع کیا کہ ایک دوست کا میں نے سنا تھا، وہ کہتا ہے تو قادیانی ہے، کہتا ہے تو قادیانی. اس نے تو ڈائریکٹ اس طرح کہہ دیا. میں کہتا صحابہ کے گستاخ ہے یہ. تو مسجد میں بھی ایک دفعہ انجینئر صاحب پہ بہت پہلے ایک دفعہ کیس ہوا تھا، تو مولوی صاحب نے شکر ادا کیا تھا، اس پہ نا دعا بھی کروائی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ چلو ایک، یعنی کہ ان کے اس میں تو وہ شیطان ہی ہے، یعنی کہ الٹے سیدھے الفاظ بول کے دعا کروا کے کہ اچھی بات ہے، بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کب یہ جو ابھی ہوا؟ نہیں، اب نہیں، بہت پہلے ایک دفعہ ہوا تھا انجینئر صاحب پہ نا. وہ تب بند تو نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیس چلا تھا. FIR کٹی ہوئی ہو؟ FIR تھی تو مسجد میں دعا کرائی گئی؟ دعا کرائی تھی، خوشی یعنی خوشی منائی گئی تھی. انہوں نے نا خوشی منائی تھی کہ اچھی بات ہے، اچھا ہو گیا، صحابہ کا گستاخ ہے یہ. تو پھر دوست نے مجھے کہا، کہتا ہے تو قادیانی ہے، تو صحابہ کے خلاف بھی گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نعوذ باللہ بنو امیہ کے سیرہ ہے. بنو امیہ میں تو حضرت عثمان بھی ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ بنو امیہ کیا چیز ہے. بس یہ کہتے ہیں تو حضرت معاویہ کے بارے میں بھی برا بھلا کہتے ہیں. تو بس اسی طرح نا پھر کافی سال تک میں نے سنا نہیں. اور بھی مولوی سارے تو خلاف تھے. اب ہمیں تو اتنا نہیں پتہ تھا، ہم کون سے شروع سے کوئی عالم تھے یار. بس پھر آہستہ آہستہ نا کچھ سال بعد پھر ایسے چلتے گئے. گھر والے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو یعنی کہ نا گستاخ ہے، قادیانی ہے، اس طرح کے نا. بھائی وغیرہ بھی میرے کہہ دیتے ہوتے تھے، لیکن ان کو ظاہر سی بات ہے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. وہ سنی سنائی بات آ کے کر دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ میں چھپ کے سنتا ہوتا تھا. پھر میں نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنا شروع کی، وہی رفع دین شروع کر دیا میں نے. تو مسجد کے مولوی سر ہو گئے میرے، تبلیغی جماعت والے. میں جماعت میں بھی جاتا تھا نا. وہ کہتے تھے تو ہمیں تو چھوڑ دے گا، یہ تو رفع دین کہہ رہا. انہوں نے مجھے پکڑ لیا. کہتے جو تھے نا امیر صاحب، کہتے تو آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ کیسے پڑھی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب کیسے پڑھی ہے؟ کہتے آپ تو یہ اہل حدیث بن گئے ہو. میں نے کہا نہیں، میں اہل حدیث تو نہیں ہوں. کہتا پھر آپ نے اس طرح نماز کیوں پڑھی ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھنی اسی طرح چاہیے. کہتا نہیں، ہمارے بڑے ہیں جو وہ اس طرح نہیں کہتے ہو، تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ منسوخ ہو گیا یہ. میں نے کہا کہاں پہ لکھا منسوخ ہو گیا؟
کہہ رہا وہ ہمارے علماء کرام کا کام ہے. میں نے کہا آپ بتاؤ نا کہاں پہ لکھا ہے منسوخ ہو گیا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع دین سے نماز پڑھی ہے. میں نے کہا میں آپ کو ریفرنسز دکھا دیتا ہوں, میرے پاس تو وہ یعنی کہ پکچر بنائی ہوئی ہے, میں نے تو اتنا بڑا وہ چارٹ ہے میرے پاس. میں نے کہا بتاؤ کس سے ثابت کروں, میں کون سے صحابی سے ثابت کروں, حضرت علی سے ثابت کروں, کس سے ثابت کروں. اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک فضائل اعمال ہی پڑھی ہوتی ہے, ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا, ان کو تو بکس کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے اکثروں کو. تو اب وہ پریشان ہو گیا, وہ کہتا کہ نہیں ہمارے جو بڑے ہیں نا تمہارے جن کو تم سنتے ہو, سمجھ گیا تھا کدھر سے بول رہے ہیں, اس کو پتہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتا جو تمہارے بڑے ہیں نا, وہ ہمارے جو بڑے ہیں نا ان کے تو کوئی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تو یہ بات کی نہیں کہ کون کس کے قدموں کی دھول ہے, تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے یہ آپ نے تھوڑی کرنا ہے. تو بس پھر اب اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تھا, ظاہر سی بات. اب ریفرنس میں نے اس کو دکھا دیے, میں نے کہا میں حدیث بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کھول کے, پڑھوا بھی دیتا ہوں. بس چپ ہو گیا, پھر اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تھا. پھر اب تو خیر اچھی طرح ملتے جلتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ شروع میں ابو کو شکایت لگا دی. ابو مجھے کہتے تو چھوڑ دے, کہتے کیا ہو جاتا ہے اگر چھوڑ بھی دے گا تو. میں نے کہا میں کیوں چھوڑ دوں, میں نے کہا تو مجھے کوئی پروف دو کہ چھوڑنے والی چیز بھی ہے. میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, چلو باقی زندگی میں بہت چیزیں ہم نہیں فالو کرتے پراپرلی, لیکن جو نماز کا طریقہ ظاہر سی بات ہے جو نماز ہے اب اس کو تو نہیں نا, وہ تو فرض کے ساتھ اٹیچ ہے. سمپل سنت الگ ہے, جیسے بیٹھ کے پانی پینا, کھڑے ہوئے پانی پینا, یہ الگ سنت ہے, چھوٹی سنت ہے. یہ جو سنت نماز کے فرض کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, ظاہر سی بات اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. جی. تو پھر اسی طرح ہی اب الحمدللہ نا ہمارے خاندان میں بہت لوگ نا ریورٹ ہو چکے ہیں, یعنی کہ کوئی کسی کا فرقے سے تعلق نہیں ہے. بہنیں میری, بھائی, کزن میرے, یہ سارے جو ہے نا قریبی رشتہ دار, دوست میرے, اتنے سارے دوست ہیں, وہ سارے کے سارے ریورٹ ہو گئے اسی وجہ سے ہی, انہی کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ نے مجھے بھی تھوڑا سا اسباب بنایا, ان میں سے سبب بنایا اس چیز کا. تو بس اب وہ الحمدللہ بہت چینج ہو چکے ہیں. پہلا دیا یعنی آپ نے چلایا. ہاں جی الحمدللہ صحیح ہو گیا. اچھا اب اپنے جو بابا ہیں وہ سنتے ہیں آپ کی بات دین کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ہاں سن لیتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ غلط کرتے ہیں, نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں بس. نہیں وہ رفع دین وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں وہ رفع دین نہیں کرتے, لیکن وہ روکتے بھی نہیں. صحیح ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک بات کر رہی ہے علی جو کرتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ٹھیک بات کرتا ہے, بہت اچھا بندہ ہے, وہ تعریف ہی کرتا ہے ہمیشہ. اچھا یہ کتنی پرانی بات ہے, کب سے تعارف ہوا تھا انجینئر صاحب؟ علی بھائی کا تو میں 2017 میں تعارف ہوا تھا. وہ نا ایک تھی جو فجر کی سنتیں نہیں ہوتی, ہاں تو فجر کی سنتیں وہ بتا رہے تھے کہ اس میں نا کہ اگر آپ کی رہ جائیں تو آپ نا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فرض کے بعد. تو میں نے نا مسجد کے امام کے جو امام صاحب تھے نا مسجد کے, میں ان کے پاس لے گیا. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں, دیکھو ہم نے تو ساری زندگی یہ پڑھا کہ اگر فرض کی نماز رہ جائے, یعنی کہ فرض پڑھ بھی رہو نا امام تو سنتیں آپ شروع کر دو, پیچھے فرض چھوڑ کے پھر بعد میں جا کے مل جاؤ. میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے اگر فرض نماز ہوتی ہے باقی سارے کام ہی چھوڑ دینے چاہیے, یعنی کہ جو بھی نماز پڑھ رہے سنت نفل جو بھی ہیں فرض پڑھنے چاہیے. تو وہ کہتے یہ بات ٹھیک کر رہی ہے, وہ کہتے یہ حدیث ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ صحیح ریفرنس دیا اس نے نا. تو میں نے کہا تو پھر یہ آپ بتاتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ کہتا پتہ سب کو ہے, کرتا کوئی بھی نہیں. میں نے کہا آپ نے بتایا بھی کبھی نہیں. میں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, اتنے سال ہو گئے, اس وقت بھی میری صحیح ایج تھی, یعنی کہ 16-17 سال تو تھی ایج میری. تو میں نے کہا ہمیں تو کبھی آپ نے بتایا ہی نہیں. کہتے کہ نہیں پتہ یہ سب کو, یا لوگ نا جان بوجھ کے کرتے ہیں, حالانکہ وہ مانتے نہیں اس چیز کو. وہ تو کہتے ہی ہیں کہ آپ نے نا پڑھنی ہے, سنتیں ہی پڑھنی ہے, بے شک فرض پڑھ رہا ہوگا نہ پڑھ رہا ہوں. صحیح ہوگا. اچھا عقائد و نظریات سارے ٹھیک ہو گئے, آپ کے گھر والے بھی ماشاءاللہ اب چینجنگ آ گئی, لیکن ابھی جو اپنے آپ کے استاد کے ساتھ یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا, استاد اندر سے رہ گیا, کیا لگ رہا تھا, کیا ہوگا؟ برا ہی لگ رہا تھا, ظاہر سی بات ہے. ہم تو دعا کر رہے تھے, یعنی کہ بندے کو افسوس تو ہوتا ہی ہے نا, بے شک جیسے بھی ہمارے ٹیچر ہیں جو ایلیگیشن وہ لگا رہے تھے, کیا لگتا ہے وہ ٹھیک بات کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے, ٹھیک کیا, ہم تو دعائیں کرتے تھے اللہ سے. الحمدللہ. کیونکہ نا ہمارے دو استاد پہلے چھوڑ کے چلے گئے, ہم پتہ نہیں ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دین جو ہے نا کسی ایک بندے کا محتاج تو کوئی نہیں ہے نا. انجینئر محمد علی مرزا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور انہوں نے دین کی ایک آواز بلند کی, رسول اللہ کا طریقہ دنیا کو بتایا. الحمدللہ یہ بھی چلے جائیں گے, کوئی اور آئے گا, اللہ جس سے مرضی دین کا کام لے یار, دین کا کام تو اللہ نے لینا ہے. لیکن ان جیسا کوئی نہیں آئے گا. الحمدللہ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے. ہاں جو لوگ ان کے بزرگ تھے نا وہ مر گئے, مر گئے. ہاں لیکن آج کے جو الحمدللہ بزرگ ہیں نا وہ ویڈیوز کی اسلام وہ زندہ ہے جی الحمدللہ. انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے.
100 سال بعد 200 سال بعد اگر ہم لوگ نہیں ہوں گے ویڈیو زندہ ہوں گی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے نہیں ہماری تو نسلیں سنوار گئے وہ آنے والی جو ہے انشاءاللہ جی آپ کی محبت ہے عقیدت ہے. اچھا جی فرسٹ ٹائم آئے ہو ادھر؟ ہاں میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا. پہلے کب آئے تھے؟ گرمیوں میں آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. یعنی اگر آپ کو استاد محترم جب اندر ہوئے تو آپ کو وہ دل میں نہیں تھا کہ میں ملا نہیں, ملے تو ہاں تھے. جی ہاں جی. اچھا استاد محترم جب باہر آئے تو پھر کتنی خوشی ہوئی, کیا سوچا کب جانا ملنے؟ کچھ ہوئے ابھی وہ یعنی نا جو جس وہ آیا تھا نا ویک پہ یعنی کہ اتوار والے دن آیا تھا اس وقت تو بہت زیادہ رش تھا تو مجھے پتا تھا میں نے تو بہت دور سے آنا تو میرا تو ملنا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ مجھے تو ٹائم لگ جائے گا آنے میں کیونکہ کوئی ڈائریکٹ ٹرین بھی نہیں آتے پھر ادھر سے. تو پھر میں نے کہا تھا کہ ملنے جاؤں گا کیونکہ اب چھٹیاں تھی نا یہ دسمبر کی چھٹیاں تھی دسمبر جنوری کی تو پھر اب میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے جانا ہے تو لازمی مل کے آنا دوبارہ تو پھر میں اس وجہ سے دوبارہ آیا تھا میں نا. چلے جی انشاءاللہ آج آپ کی ملاقات بھی ہوگی. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے اور ابھی آپ بیٹھو. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage control done.